آپ تمام احباب معتکف ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں پورے منظور فرمائے۔ ابھی آپ نے بیانات سنے، نعت سنی۔ اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب مزید بات کرنے کا ابتدا ہے۔ آپ اس مقصد کو سمجھیں کہ ہم بیٹھے کیوں۔ مولا علی کرم اللہ کریم کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو، اس کی حقیقت ہے کیا۔ آپ اپنے پیچھے دیکھیں، آپ چھوٹے سے تھے جن کے والدین حیات میں اللہ کی زندگی تھے، لیکن جو دنیا سے پردہ فرما کے اللہ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں، اور کوئی بندہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ رمضان المبارک میں جس طرح عبادات کو ڈبل کیا جاتا ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک گناہ بھی 10 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد کا تقدس بھی ہے، آپ متقف بھی ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ذرا سی غلطی ہمارے اعمال کو غالب کر دے۔ تو ہم اس لیے حضرت علی علیہ الرحمہ کا قول ہے، آپ فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو رو، اکیلے بیٹھ کے رو۔ کسی نے پوچھا کہ رونا نہیں آتا، تو اپنی قسمت پہ رو، ڈوب کرنے کا مقام ہے، پھر جا کے قبر میں رو گے۔ رونا ہے، یہاں رو گے تو قبر میں ہنسو گے، تو یہاں ہنسو گے تو قبر میں ہمیشہ میں رونا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ جب اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئے، ہر بندہ آپ سے یہ خواہش کر رہا تھا کہ آپ اعتکاف بیٹھیں گے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ نہیں تھا، اکثر لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا دعا کرنا دعا کرنا دعا کرنا، کیا مطلب اس کا؟ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہو، اور جب تم مہمان بننے جا رہے ہو تو اس کے ادب کا خیال رکھنا۔ اور کوئی مہمان کسی کا مہمان ہوتا ہے تو اس گھر سے خالی نہیں جاتا، جب تم خالی نہیں جاؤ گے تو ہمارا حصہ بھی دے دینا۔ ہمارے لیے بھی دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ تو یہ رمضان المبارک میں آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا۔ آپ نے دیکھتے کہ شادی کے اندر جس دعوت نامہ نہیں ہوتا آپ نہیں جاتے، آپ کہتے نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے بلایا نہیں ہے، مجھے اتنی میری حیثیت نہیں تھی کہ مجھے اسے دعوت نہیں دی، ایسے آپ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جب دعوت نہ ہو تو آپ اس دعوت میں جانا پسند نہیں کرتے، تو جان لینا کہ آپ کو رب نے بلایا رب کی دعوت پہ آئے، آپ رب کی دعوت پہ آئے تو اس کا خیال رکھنا۔ تو اس کے اندر اپنا شام و سحر، صبح شام رات دن کے جتنے بھی معاملات ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس کو جس طرح عبادت کرنے کا طریقہ ہے، مزہ آتا ہے اس طرح عبادت کرے۔ کیسے عبادت کرے؟ کوئی تنہا کرنا چاہتا ہے تنہا کرے، دل کے پیٹ کے ذکر کرنا چاہتا ہے ذکر کرے۔ مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں استاد جی بچوں کو کیوں بٹھاتا ہے، ان کو بٹھاؤ نہیں۔ میں نے کہا انہیں نہیں بٹھاؤ گا تو کب یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ سیکھیں گے، بڑوں سے سیکھیں گے، تربیت سے سیکھیں گے، معاملات سے سیکھیں گے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا، کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ انہیں نہیں سکھاؤ گے تو کون سکھائے گا، انہیں نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا۔ تو یہ معصوم بچے اگر بیٹھ گئے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، نے بتایا بچہ یہ برا ہے، انہیں نہیں پتا، یہ باتیں بھی کریں گے، انہیں کہنا باتیں نہیں کرنا، انہیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، لیکن جنہیں پتا وہ تو بتا سکتا ہے۔ تو آپ کو رب تعالیٰ نے پوری ذمہ داری عطا
بدلنا بھی ہے اور ان کو بدلنا بھی ہے. تو اس لیے یاد رکھنا رمضان المبارک میں ہم اس جگہ بیٹھے ہیں تو ہم یہاں پہ اللہ کے ذکر کریں. صوفیہ پر بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم کا قول ہے. آپ نے فرمایا کہ 10 دروازے ہیں اور ایک ہوتا ہے ظاہر علم، ایک ہوتا ہے باطن علم. ظاہر علم یہ کہ جو پڑھتے ہیں کتابوں میں پڑھا اور وہ ایک حصہ ہے، قرآن پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، اس کے معنی سن لیے، یہ ایک حصہ ہے. 9 حصے باطن کے ہیں. اسے تم سمجھ نہیں سکتے. اسے کیسے سمجھیں گے؟ جسے اللہ پسند کر لے، رسول پسند کر لے، وہ علم اسے آ ہی جاتا ہے. اس علم کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو باطن کا علم ہے وہ ہماری محنت سے کھلے گا، ہماری ریاست سے کھلے گا. کوئی تالے کی چابی کھل جائے تو آپ اس کو توڑ کے کھول دیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ کھل جاتا ہے. تو ہمارا دل بھی بند ہے. ہمارے دلوں کے اندر بھی بہت سارے تالے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے خواہشات کے لگے ہوئے ہیں، امیدوں کے لگے ہوئے ہیں. شیطان اسے جگڑا ہوا ہے. اسے کیسے توڑو گے؟ تاکہ اس کو توڑنا اللہ کے ذکر سے، ان خواہشوں کو مارنا، ان معاملات کو مارنا. اعتقاد کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہلکا ذکر بھی لگتا ہے، اور اس ذکر کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کے کرنے سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے، ہمارا ذہن روشن ہوتا ہے، پھر ہمیں اللہ کی طرف اور اللہ کے نور کو داخل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہاں پہ خاص عزت القدر کا یہ پورا سال کیا جاتا ہے، پورا سال. اور امام ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، آپ نے مختصر سنا ہوگا یہ عزت القدر کیا ہے. سوال یہ کہ ہے کیا؟ روایت میں آتا ہے کہ امام ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ سمندر کے سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ پورا جہاز تھا. جہاز مجدار میں طوفان میں پھنس گیا، ڈوبنے لگے، جہاز پورا ڈوبنے لگا، سارے پردے میں آ گئے. امام ابوالحسن شاذلی بھی اس جہاز میں موجود تھے. تو آپ کو آئے تو حضور خواب میں آئے، آپ کو نیند آئی تو حضور خواب میں آئے اور کہا کہ ابوالحسن یہ لفظ کرو، اللہم یا علیم یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ پڑھو. تو کہا کہ حضور نے وہ سارے لفظ سکھائے آپ کو کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے، اور کہا کہ اسے پڑھو اور جہاز والوں کو پڑھاؤ. تو آپ کی جب آپ کھلی آپ سب سے کہا کہ رو نہیں، شور نہ کرو، موت کا خوف نہ کرو. ہمیں حضور نے بشارت دے دی تم اس نام کو رکھ کے پڑھو گے تو اللہ تمہیں نجات دے دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہ دعائے کو پڑھا تو جہاز طوفان سے نکل کر منزل پہ پہنچ گئے. جہاز منزل انسان کا جہاز دنیا کی مجدار کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ اللہ کو خاص کام ہے جو اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک کر کے دیے. حضور نے جمع کر کے مجھے دے دیے. وہ جمع کی ہوئے نام ہے، یہ انبیاء کے وظیفے، یہ انبیاء کے اللہ کے ساتھ تعلق کے وظیفے. اس کے پڑھنے سے ہر نبی سے نسبت قائم ہوتی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے. اور اس کے پڑھنے والا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا سب سے بڑا کمال یقین کا ہوتا ہے. اور کہا کہ کسی بھی وظیفے کو، اس پر بات تو بہت بڑا پہاڑ بڑا وظیفہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کا تعلق ہمارے ساتھ قائم ہو. آپ دیکھیں وہ وظیفہ کس نے دیا، کس بزرگ کی طرف سے. تو جب آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اس کا ثواب انہیں دے دے اللہ، اس کا ثواب اس بزرگ کو جس نے وظیفہ تک پہنچایا. تو تاکہ جب تم اس وظیفے کا احسان کرو گے، نفل پڑھنے کو احسان ثواب دو گے، جب تم تحفہ بھیجو گے اس تحفے کا ریٹرن یہ ہوگا، وہ قبولیت کا معاملہ یہ ہوگا جب تم تحفہ بھیجو گے پھر تمہاری زبان آسان ہو جائے گی، اس کی برکتیں تم پہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو دعائیں کو باہر کو خاص وظیفہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر جگہ سے ناامید ہو جائے، ہر جگہ سے، ہر کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر وہ ناامید ہو جائے اور اسے امید لگے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، اسباب نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، اور کہا کہ وہ نیت کر کے اس کو پڑھے کہ میرا یہ مسئلہ اللہ حل کر دے، اور اس دعا کو پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، تو وہ ناممکنات کو ممکن بنا دے گا، ناامیدی کو امیدی میں بدل دے گا. جو ناممکن ہے کہ اسباب نہیں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس دعا کی فضیلت یہ ہے
تو آپ یقین کے ساتھ جب اسے پڑھیں گے تو رب تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے اگر آج اس کی آنکھ بند ہو جائے اور آنکھ بند ہونے کے بعد جب اگر اس کی آنکھ کھلے وہ سوچے کیا وہ اس حالت میں جو ابھی ہماری موجودہ حالت ہے اس حالت میں اللہ کے سامنے وہ دکھانے کے قابل ہے؟ اس حالت میں اگر ہم سے پوچھا گیا بہت سے معاملات ہیں، جس نے کہا کہ عدل کرے تھر تھر رحمت کچھیاں شانہ والے، فضل کریں گے بخشے جامت میں جیب میں کالے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے عدل پہ آ گیا، ہماری ایک ہزار نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، وہ ہمیں معاف کرے۔ تو آج اعتقاد میں آپ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ نیت کر کے اٹھے کہ اس کا صبح و شام رات و دن جتنا پہر ہوگا اللہ کی یاد میں گزارنا انشاءاللہ۔ باتوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کھانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، سونے کے لیے پورا سال پڑا ہوا، لیکن یاد رکھنا کہ جس نے یہاں محنت کی اسے آخر میں بھی کسی کی جزا ضرور ملے گی، اس کے لیے جزا سے ضرور ملے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑی دعا ہے، اسے آپ اپنے معمولات میں رکھیں، روزانہ صبح دوپہر شام اسے ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے اعتقاد میں اتنی کثرت کے ساتھ اسے کر سکتے یہ کریں، یہ ذوالفقار کا عمل۔ یہ ایک بات بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اس ذوالفقار کے بارے میں اتنا ہی بتایا جب سمندر سے کوئی ایک چٹکی پانی نکال دے، اتنی بات بتائیے، باقی سمندر کی طرح ہی بڑا ہے۔ اور جب مختصر ایک بات کر کے اس بارے میں بات مکمل کروں گا کہ اس ذوالفقار کا آپ آزما کے دیکھ لیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ، کوئی تنقید، کچھ بھی ایسا ہو، آپ اس کو پڑھنے لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ مسئلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا یقین جتنا ہوگا اتنا جلدی یہ کام کرنا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اس لیے سوچا برباد ہے کہ ایک علم کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک علم کا باطن ہوتا ہے۔ اس کی باطن کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے باطن کو سنبھالنا ہوگا، باطن کو روشن کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس سے روشن کیا تو ہماری زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ کام نہیں ختم ہوں گے، باتیں نہیں ختم ہوں گی، دوستیاں نہیں ختم ہوں گی، بندہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، بہانے بنا دیتا ایسا کروں گا ایسا کروں گا۔ کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کے مجھے ملے کام بیٹھیں گے اینڈ ٹائم پہ کام میرا فلانا کام ہے، میرا فلانا مسئلہ ہے، میں وہاں چلا گیا۔ وہ مسئلے ختم ہوتا ہو لیکن تمہیں اللہ کی توفیق چھین لی ہے، اللہ نے تمہیں توفیق نہیں دی یہاں بیٹھنے کی۔ اس بزرگ نے کہا یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بندہ آتا نہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص آپ شکر ادا کریں۔ ابھی آپ تہجد میں جب آپ اٹھیں گے تو شکر یہ بھی پڑھنا کہ اللہ کا شکر ہے یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں، تو ہمیں کیوں بلایا، تو نے ہمیں پسند کیا، قبول کیا، تو رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قبول کر دیا، قبول کیا تو بیٹھے گا، جب اللہ نے پسند کیا تو بیٹھے۔ تو اس کا بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری بات، اللہ کا نام بہت سارے 99 نام اللہ کے ہیں۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا فلاں وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھو تو یہ ہوگا۔ بھائی وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے، اور اللہ جب چاہے گا تو تب ہوگا۔ ایک بات ہے اپنا سوچے اور بات ہے کہ اللہ نے ایک نام اس میں اعظم ہے، اعظم مطلب بڑا، اس میں اعظم مطلب اللہ کا سب سے بڑا نام جو تمام چیزوں کا خزانہ ہے، وہ اللہ کا نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اس میں ذات، اللہ کا نام ذاتی جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ ابھی شاید دو بندے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تفسیر یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ یا پڑھ تو اس کے برابر کوئی جب سنا بھی یا اللہ کی طرح نہ کوئی ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی طرح معاف کرنے والا کوئی ہے، نہ اللہ کی طرح کوئی قبول کرنے والا ہے۔ یہ بیٹا بیٹی یہ سارے جو باطن عقیدے ہیں، ہندوؤں کے مذہب الگ ہیں، عیسائیوں کے الگ ہیں، وہ سب اللہ کو مانتے ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ شریک کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو مان رہے لیکن اس کا شریک کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، سے بھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم کیوں پاگل ہوتے ہو، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ میرا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی میرے برابر ہے، نہ
کہ یاد رکھو میری طرح کوئی نہیں ہے، تم جتنے بنا دو پھر بھی وہ ختم ہو جائیں گے، میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ میرا جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بندے کو بنایا ہے، اللہ بندے کو پسند کرتا ہے، بندے سے پیار کرتا ہے، بندہ جو غافل ہو جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، بندہ جو بھٹک جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کچھ بڑی چیز ہوں، اور ہوتا ہے کہ انسان قرآن کہتا ہے انسان دین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان ایک وقت تجھ پر ایسا بھی تھا جب تو تھا ہی نہیں، جب آپ کی ماں باپ چھوٹے تھے، آپ تھے جو بچے تھے، اللہ کا کہا تھا اتا الانسان دین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس زمین پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تو کچھ تھا ہی نہیں، تیرا نام نشان جو کچھ جان تھا ہی نہیں، تیرا نشان بھی نہیں تھا، تجھے تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ تو ہوگا، رات ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے تجھے بنایا، تو یاد رکھنا جب تو کچھ نہیں تھا تو تب بھی رب تھا، اور جب تو کچھ نہیں ہوگا تو تب بھی رب ہوگا، لیکن یاد رکھنا وہی لوگ دنیا کے معاملات کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہم دنیا کی معاملات بھی کریں، نماز روزہ زکات بھی کریں، اپنا کاروبار بھی کریں، کام بھی کریں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ ایک بزرگ حضرت علی قدر غسانی کے رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں دیکھا ایک شخص ہزاروں روپے کا کاروبار کر رہا تھا، اور میں سوچنے لگا یہ بڑا کاروباری آدمی ہے، بڑے پیسے والا ہے، مکہ کے اندر ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے، وہ مال لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، اور ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اللہ کر رہا تھا، تو میں سوچتا تھا یہ بندہ بڑا لے کے اللہ کر رہا ہے، اور یہ اتنا کاروبار کر رہا تھا، میں نے مراقبہ کیا، میں نے دیکھا کہ جو شخص ہزاروں لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہا تھا، وہ کاروبار بھی کر رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو بولے دل میں اللہ کر رہا تھا، کاروبار نہیں کر رہا ہے، اور اللہ جو اکیلے میں بھی اللہ کر رہا تھا، وہ اللہ کو کر رہا تھا، لیکن اس کا دل کہیں اور تھا، سوچ رہا تھا وہاں ایسا ہوگا، وہاں ایسا ہوگا، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، وہ ہو کر بھی نہیں تھا، وہ جو نظر آ رہا تھا وہ نہیں تھا، جو وہ دکھ رہا تھا وہ نہیں تھا، وہ کاروبار کرنا بھی اللہ کو نہیں بولا، وہ اللہ کر کے بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا، تو یاد رکھنے انسان کہیں پر بھی ہو اپنے دل کو ذاکر بنا دے گا، کام ہو رہا ہو اللہ اس کی زبان پر ہو، دل میں ہو، بات کر رہا ہو اس کا دل ذکر کر رہا ہو، تو جب دل ذاکر ہو جائے گا تو دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو آپ اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، اور اس کے ذات اللہ کو نام ہے۔ صوفیہ نے فرمایا کہ کسی کی روحانیت سے بندہ بڑھ کر پہنچتا ہے، یہ اللہ کا نام ہے تو اللہ لکھا ہوتا ہے، اگر بندہ اس کا ذکر کرے، اس کا مراقبہ کرے، اور اس کا مراقبے کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اس کے مراقبے کو صوفیہ فرماتے ہیں اس میں ذات اللہ کے نام کا جو مراقبہ ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، آپ آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے اللہ لکھیں، 66 مرتبہ اللہ لکھیں، کتنے 66 مرتبہ، جب آپ انگلی پہ گنے تسبیح پہ گنے 66 مرتبہ اللہ لکھنے کے بعد جب 66 کی بار ہونا اس پورے آپ ذہن کا تصور ہے، تصور آپ ذہن میں وہ اللہ کے نام لکھ رہے ہیں، اس 66 کے 66 کو اپنی سر سے اپنے دل میں ڈال دیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، زبان بند کریں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ پورے نام اللہ کے ڈال دیے، سورہ فرماتے ہیں پورا کر صبر کریں وہ اللہ کا نام مراقبہ، آپ کو آنکھیں بند کر کے 66 دفعہ لکھ کے آپ اللہ اللہ آنکھیں بند کر کے وہ سارے ناموں سے صبر کریں، وہ سارے نام جو 66 کے 66 لکھے وہ سارے اپنے دل میں ڈالتا ہوں، وہ سارے دل میں ڈال کے آنکھیں بند کر لیں تو بیٹھ جائے اور اللہ اللہ زبان سے کرتے رہیں اور دل دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں اور ضرب لگاتے رہیں اللہ اللہ کے، ایک وقت آئے گا آپ کا دل روشن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ذہن کے اندر کشادگی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی ٹینشنیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ بتائیں جب اللہ ہو تو پھر کچھ ہوگا، بتائیں جب اللہ ہو تو پھر کوئی پریشانی رہے گی، اللہ ہو تو پھر کوئی مصیبت رہے گی، تو کل اس میں ذات کا وظیفہ مراقبے کا طریقہ ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ ہم کریں گے، کہ یہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 5 میں نے اپنے شیخ صاحب سے کہا کہ نہیں کرو، کہا تم ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کہا پھر 5 منٹ کرو، آپ کو بیٹھنا مشکل ہوگا، پھر آہستہ 6 منٹ کرو، پھر 7 8 10 15 20 ایک وقت آئے گا
آپ کو ہوش نہیں ہوگا، آپ کا جسم یہاں ہوگا، وہ اسپر ہوگا. یہ حقیقت بات کرو، حقیقت کوئی روحانی سفر تو بتایا جاتا ہے، جسم آپ کا یہی ہوگا لیکن آپ کی روح کہیں کہاں، کبھی کہاں کبھی کہاں ہوں گے زمین پر اور آپ کی روح نہ ہوگی. یہ اس راستے میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے. ہر چیز ایک طریقے سے ہوتی ہے. ایک بندہ بائک بھی چلاتا ہے تو بائک پر جو پروسیس ہے اسی سے چلے گا. خالی بائک کو کھڑا کر لیں، نہ اس کو چابی لگائیں، نہ پٹرول ڈالیں، نہ آئل ہو، چلے گی. آپ ایسے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، باتیں کرانا اس طریقے سے چلیں گے تو جو سالوں میں ہوتا تھا وہ دنوں میں ہو جائے گا. یہ 10 دن آپ کا اس جہاں میں اتنی ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے. جو مراقبہ کرنا جس کو آ گیا اس کے لیے منزل آسان ہو جائے گی. سب سے آسان ذریعہ مراقبہ ہے. صوفیہ اسی طرح تعلیم کرتے ہیں مراقبہ کریں، اللہ کے نام کا، محمد کے نام کا، علی، بہت سارے طریقے کس طرح کی جاتے ہیں. پہلا تو کریں اس میں ذات اللہ کے نام کا. جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے دل میں خوشحالیاں آئیں گی اور پھر پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی بھی تو ختم ہو جائیں گی. اس دنیا تو پریشانیوں کی جگہ ہے. یہ تو کوئی سمجھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو، اپنے کبھی نہیں ہو سکتا. زندگی میں انسان ایک طرح نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے. کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی تکلیف، کبھی مصیبت، کبھی آسانیاں، کبھی مشکلیں. صوفیہ فرماتے ہیں پریشانیاں آتی اس لیے ہیں اللہ تک جانے کا ذریعہ. جب بندہ پریشان ہوگا پھر وہ روتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر لے. کسی کی بیوی کو آپریشن ہو رہا ہو، ڈاکٹر کہہ دیں گے مر جائے گی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم کو آپریشن کر کے ہمیں نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں تو وہ بچ جائے، بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کے حوالے. ٹھیک ہے کہ اس وقت بندے پریشان، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، بیوی مر گئی تو بچوں کا کیا ہوگا، معاملہ سے بچے بڑھ جائیں گے، کیا ہوگا. پھر وہ مسجد میں آتا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ بندہ ہے، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا اللہ نے پریشانیاں کی ہیں، یا اللہ میری پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں، تو بہت بڑا ہے. میری پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ میرے لیے آسانیاں کر. اللہ آسانیاں. تو آپ نے آج کے دن سے یہ مراقبے کا طریقہ بتا دیا. آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا کیا کرنا ہے؟ بولے مراقبہ. جس میں ذات اللہ کا وہ مراقبہ کرے. دعا اس میں ہر نماز کے بعد پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم دن میں 12 دفعہ پڑھے روزانہ. اس کو آپ معمول بنائیں. دیکھیں آپ کا آسودگی آنا، دل کا سب، دل میں خلا ہے جو دل میں بور یا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ کرنا ہمیں شروع کر دے گا. تو یہ معاملہ تھا اور انشاءاللہ کل باقاعدگی سے جو روٹین ہے آپ اس کی پابندی کریں. اور ہر بندہ یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہے. کوئی بندہ شرمائے نہ سیکھنے سے. جو نہیں آتا قرآن کہتا ہے بس اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کہتا ہے سوال کرو جو تم نہیں جانتے ان سے جو جانتے ہیں. یعنی جو جائے لے وہ عالم سے پوچھے. وہ پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ. آج تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں، اور یاد رکھنا قرآن گمراہ کرتا ہے جب اس کو بتانے والا کوئی صحیح نہ ہو. قرآن ہدایت دیتا ہے اگر اس کو صحیح معنی میں سمجھا جائے. قرآن ایک ہے بندے دو، ایک ہی قرآن کہتا ہے یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ جہنم میں چلے جائیں گے اور قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پا کے جنت میں چلے جائیں گے. آج لوگ قرآن لے کے دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن لے کے دھوکہ کیسے دے رہے؟ قرآن میں آیا، آپ پتہ نہیں ہوگا حدیث میں آیا، قرآن کا آیا، حدیث کا آیا، اس سے آپ کو پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید یہ سچ بول رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تو کوئی 2 نمبر شخص کوئی 2 نمبر سامان بیچنے کے لیے قسمیں کھا رہا، خدا کی قسم، خدا. حضور کی حدیث میں بات کروں میں آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 شخص ایسے ہیں، حدیث کا الفاظ ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ روز قیامت اپنی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. اللہ اپنی بارگاہ سے دور کرے گا. صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ بدبخت کون ہے جن کو رب تعالیٰ قیامت کے دن بھی رحمت سے نہیں دیکھے گا، وہ اپنی بارگاہ سے دور کرے گا. آپ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا. کیا کرنے والا؟ تکبر کرنے والا. اور دوسرا غیبت کرنے والا. اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا. یہ احسان کیا اور کہا میں نے میرا فلاں کام نہیں کیا تھا، ہر بندے کا رسوا کرتا ہے. احسان کر کے جتلانے والا، تکبر کرنے والا، اس پہ اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوگی. باقی اللہ کا بہت بڑا ہے، اللہ رحمت کی نظر سب پہ
ڈالے گا، لیکن کچھ بدبخت ایسے جن کو رحمت عزت نہیں دی جائے گی، تو اللہ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں ذاکر بنائے۔ دجالی دور ہے اور دجالی دور کے بہت ساری فتنے ہمارے معاشرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی کس طرح کوئی قرآن لے کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی حدیث لے کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تو اس دور کے اندر وہی بندہ اس فتنوں سے بچ جائے گا جو ذکر کرنے والا ہوگا، جو ذاکر ہوگا، ذکر کرنے والا ہوگا، اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، وہی اللہ اسے بچائے گا۔ باقی غافل ہے، اور جو سلطان باہو نے فرمایا کہ یہ تب غافل اور تب کافر مرشد سمجھایا ہوں، تاکہ جو غافل ہوگا وہی کافر ہوگا۔ کافر مطلب کیا کہ جو غافل ہوگا اللہ سے، اسی کو شیطان جلدی خراب کر لے گا، اسے شیطان جلدی اچک لے گا، جلدی خراب کر لے گا، اسے اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بڑا اعلیٰ ہے، شیطان کو تیرے طرح تو کوئی نہیں، تجھ سے بہتر کوئی تو بہت سمجھدار ہے، تو ہزاروں میں بہت اعلیٰ ہے۔ تو شیطان کس طرح کر اس کو واقع کرے گا، اور ذاکر بننے کے بعد شیطان جلدی آتا نہیں، کیونکہ یاد رکھنا ایک برتن میں ایک چیز ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں ایک گلاس دو، مجھے اس میں پانی پلاؤ، چائے بھی پلاؤ، ایک وقت میں مجھے اس گلاس میں پانی بھی پلا دو، چائے بھی پلا دو، آپ بولیں گے چائے ہو گیا، دو نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھنا کہ دل بھی ایک ہے، اور اس میں ایک ہی ہوگا، یا شیطان ہوگا یا رب ہوگا، دونوں کبھی نہیں ہوں گے۔ یا غافل ہو جاؤ یا ذاکر ہو جاؤ، غافل ہو کے تو شیطان آ جائے گا، ذاکر ہو کے تو رب کا ڈھول آئے گا، رب کا ڈھول آئے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے رب تعالیٰ ہمیں ذاکر بنائے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی ذکر کیا جائے گا، اس میں تھوڑا سا مراقبہ ہوگا، انشاءاللہ کل اس سے باقاعدہ ترقی ہوگی۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ سب کو صحیح کاموں میں دین پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے۔ پہلا ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔